الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ النصر وعزیز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید باری تعالیٰ ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کسی طرف بھیجا، کسی کام سے بھیجا، اور آپ نے فرمایا 2 دن کی مسافت کے بعد اپنا حکم نامہ جو ہے وہ اسے کھول کر پڑھنا، اور حکم نامہ جو ہے آپ نے بند دیا۔ تو جب آپ نے 2 دن کی مسافت کے بعد، اور رخ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رخ پر جانا، تو 2 دن کی مسافت کے بعد جب آپ نے وہ حکم نامہ پڑھا، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس حکم نامہ سنانے کے بعد کسی پر پابندی نہ رکھنا کہ وہ ضرور آپ کے ساتھ رہے۔ 8 سے 12 عدد ملتا ہے صحابہ کرام کی تعداد کا، اور 12 زیادہ ملتا ہے۔ تو حکم نامہ میں جو تحریر تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پڑھا، پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا۔ تو اس میں حکم فرمایا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیانہ علاقہ جو ہے اس طرف کا رخ ہے، اور مشرکین مکہ کا کوئی تجارتی قافلہ ہے اسے روکنا ہے، چونکہ کوئی پہلو وہ ایسا نہیں چھوڑتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اسی زمانے میں بے شمار انہوں نے قافلے روانہ کیے کہ جن کی آمدن سے مسلمانوں کے خلاف قوت جمع کی جائے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ یہی معاملہ پیش آیا تھا غزوہ بدر کے موقع پر بھی، کیونکہ جب آپ غزوہ بدر کے حالات دیکھتے ہیں تو اس میں نہ صرف واقعات قرآن کریم میں بھی 2 حصے بیان فرمائے گئے ہیں کہ ایک حصہ قافلے کا ہے اور ایک جنگ کا ہے۔ ایک حصہ آسان تھا، ایک حصہ مشکل تھا، تو اللہ کریم نے جو حصہ مشکل ہے اس کا انتخاب فرمایا۔ اب یہ آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، سیرت پاک میں مختلف روایات سے یہ واقعات تفصیلاً ملتے ہیں، لیکن یہ اس سے بیشتر کا معاملہ ہے۔ اور قدیم جو رواج آ رہا تھا قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ کریم نے 12 مہینے جو ہیں وہ وقت کی مطابقت کے لیے اور تعین کے لیے سال بھر کے مقرر فرمائے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ جل شانہ نے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ارشاد فرمائے ہیں، جس میں رجب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ تو یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور اللہ کریم نے ان کی حرمت پسند فرمائی۔ یہ الگ پہلو ہے کہ اس پر جو گفتگو ہو کہ ان اوقات کو اللہ کریم نے جو حرمت عطا فرمائی، سمجھ آتی ہے کہ ہر پہلو سے اللہ کریم نے مخلوق کو بھلائی عطا فرمائی۔ وقت سارا اس کا ہے، لمحات سارے اس کے ہیں، شب و روز اس کے ہیں، وہ ان کا کوئی ایسا حصہ مقرر فرما دینا جو مخلوق کو بھلائی عطا فرمائے اور بھلائی مزید زیادہ نصیب ہو۔ مثلا آپ جو وقت سجدے کی منظوری کے ہیں اس میں نفل ادا کریں تو نفلی عبادت شمار ہوگی، وہ رکوع سجود شمار ہوں گے، اللہ کریم کی حب کے لیے وہ عبادت شمار ہوگی۔ لیکن اسی کو آپ جو نوافل کے لیے اللہ کریم نے وقت مقرر فرمایا اور جس حصے میں مقرر فرمایا اس حصے سے ادا کرتے ہیں، اس کا اپنا اپنا مقام بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اشراق کے نفل پڑھتے ہیں تو حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کریم عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح جب آپ یہی نوافل ادا کرنا تہجد کا نصیب ہوتا ہے تو اللہ کریم نے اسے بہت خوبصورت اور شرف قبولیت کا جو وقت ہے پسند فرمایا۔ سارے اوقات اس کے ہیں، سارا وقت اس کا ہے، دن رات اس کی ہے، تو پھر رعایت عطا فرماتا ہے رب کائنات۔ اسی طرح 4 مہینوں کی حرمت اللہ کریم نے پسند فرمائی، اور قدیم ابتدا سے یہ حرمت چلی آ رہی تھی، لوگ مانتے تھے کہ
عہد جہالت میں اس حرمت کو بھی مانا گیا اور دین اسلام نے اس کی حرمت کو جو ہے وہ بحال رکھا۔ اب جب حرمت کی بات آتی ہے تو رجب الگ مہینہ ہے، باقی تینوں جو مہینے مبارک ہیں وہ متصل ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کی یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قافلے کو روکنے کے لیے گئی تو وہ جمادی الثانی کے آخری ایام تھے، اور جس دن متعلقہ مقام پر یہ جماعت پہنچی تو کوئی وقت نہیں گزرا کہ یہ ٹھہر سکیں، تو قافلہ جو ہے اس کی آمد ہوگی، مٹ بھیڑ ہوئی، کچھ بہت بڑی تعداد نہیں تھی لیکن کچھ ایک تو قتل ہوئے، کچھ ایک دو جو ہیں وہ قید ہوئے، اور جو مال غنیمت تھا مسلمان لے کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا تھا مسلمانوں کے نزدیک جمادی الثانی کی آخری تاریخ، لیکن جب چاند کو دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ شاید رجب کی پہلی تاریخ ہے، تو ہمیں غلطی لگی ہے کہ ایک آدھ دن کا فرق۔ پھر اس بات کو کفار نے، مشرکین نے اتنا اچھالا اور اتنا اعتراض کیا کہ بحثیت مسلمان اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ان چاروں مہینوں کی حرمت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اور انہی میں جو ہے وہ قتال سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس پر جو حکم فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے۔ اب یہ کفار اعتراض کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، اور ان کے اعتراضات اور بہم جو گفتگو ہے پھر اسی کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ آپ کے حضور عرض کیا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیسا ہے۔ اب اس میں روایات میں مختلف پہلو ہیں، لیکن سب روایات کو دیکھتے ہوئے اور اس آیہ کریمہ کو جو رب کائنات نے کلام ذاتی میں عطا فرمایا، اسے دیکھتے ہوئے سمجھ آتی ہے کہ جو تاریخی واقعہ درست طور پر ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے جو عمل کیا وہ جمادی الثانی کے آخری دن میں۔ اب ابتدا ساتھ رجب کی ہے، اس میں کتنا غلو کفار نے کیا، لیکن اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے، قل قتال فی کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کی جو ہے وہ حرمت نہ رکھی جائے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور فرما اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا۔ اب یہ وہ معاملات ہیں کہ جو مشرک اور کافر خود اختیار کر رہے ہیں، یہاں اعتراض کر رہے ہیں کہ حرمت جو ہے مہینے کی اس کا تقدس نہیں رکھا گیا، حالانکہ اس میں دانستہ طور پر کوئی عمل شامل نہیں ہے، لیکن دانستہ طور پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، نہ صرف خود کفر کرتے ہیں، اس کی راہ سے روکتے ہیں کہ جو اس طرف کا رخ کرتا اسے یہ رکاوٹ دیتی ہیں، روکتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے ساتھ، اور مسجد حرام اور اس سے روکتے ہیں کہ مسجد حرام کی طرف کوئی نہ جائے۔ آپ مطالعہ فرمائیں سیرت پاک کا تو ابتدائی جو دور ہے دین اسلام کا، اس میں آپ دیکھیں کہ دین سے کس طرح سختی سے روکا گیا، پھر بیت اللہ شریف میں عبادت سے کیسے روکا گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی امامت میں بیت اللہ شریف میں عبادت کرنا چاہیے، نماز ادا کرنا چاہیے، تو پھر جو کچھ ظلم ڈھایا گیا ابھی سارا تاریخ میں یہ واضح ہے۔ پھر نہ صرف وہیں بات رکتی ہے کہ یہ ہجرت جو ہے یہ بھی مجبور کیا گیا کہ رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، عبادت نہیں اختیار کرنے دی جا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کے حکم فرمایا، پھر مدینہ منورہ کی طرف آخری جو حکم ہجرت کا ہے آپ نے فرمایا، پھر آپ خود بنفس نفیس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جو معاملات ہیں مدینہ منورہ میں ادا ہو رہے ہیں، لیکن ان کا
ان کی جو شدت ہے دشمنی کی وہ کم نہیں ہو رہی. وہاں سے پھر جو مدینہ منورہ کے ساتھ یہود کے قبائل ہیں وہ ان کے ساتھ پھر ساز باز ہو رہی ہے، یہ ان کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں. تو نہ صرف اللہ کی راہ سے خود روک رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بلکہ روکنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی راہ کو اختیار نہ کرے. اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو مسجد حرام جسے اللہ کریم نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس جگہ کو جو رب کریم نے شرف عطا فرمایا، جب اسے زمین کو تخلیق فرمایا، اس جگہ کو شرف فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر سے لے کر پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر نو ہے آپ کے زمانے مبارک تک، پھر اس سارے میں جو رب کائنات نے بیت اللہ کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی، اس کے رخ کو اپنا رخ ارشاد فرمایا، پسند فرمایا، تجلیات ذاتی ہر لمحہ ہر لحظہ اس رخ پر اللہ کریم کی عطا ہوتی ہیں. تو اس جگہ سے روکنا جہاں مخلوق اپنے مقصد حیات کو پا رہی ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی تم اعتراض کرتے ہو کہ جو دانستہ طور پر اگر تم دن ہے، حالانکہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ رجب کی یکم ہی تھی، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو یہ دانستہ کر رہے ہو. اور اللہ نے جو یہ 4 ماہ ہیں ان کی حرمت اللہ نے پیدا کی ہے، اس حرمت پر نادانستہ اگر کمی بیشی ہے اس پر اعتراض کر رہے ہو. اور جو اللہ نے حکم حکم کے لیے فرمایا، دین کے ماننے، اللہ کی وحدانیت کے ماننے، اللہ کے حبیب اس کی رسالت کے ماننے، اس کے کلام ذاتی کے ماننے، بنیادی عقائد جو رب کائنات نے حکم، ہر چیز کو تم رد کر رہے ہو، ہر چیز کا انکار کر رہے ہو. نہ صرف خود انکار کر رہے ہو، جو لوگ حق مان رہے ہیں ان کی راہ میں تم رکاوٹ ڈالتے ہو. تو فرمایا اخراج اہلی منہ اکبر عند اللہ، فرمایا اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی مجبور کرنے پر کہ یا دین پر عمل کرتے اور یا پھر وہاں سے وہ نکل کر دین پر عمل کرتے یا وہاں رہ سکتے تھے، اور اگر رہتے تو پھر دین پر عمل نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور دانستن کر رہے ہو، اس سارے کے باوجود تم پھر اپنے آپ کو صالح بھی سمجھتے ہو کہ تم بڑی حرمت کر رہے ہو. تو جو کچھ تم حرمت کر رہے ہو ان پہلوؤں پر کہیں کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ تو اللہ کریم نے ان کے اعتراضات کا رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا کہ فرمایا اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ جو حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے، ان مہینوں کو جو تقدس ہے اللہ نے عطا فرمایا، تو جو اس میں زیادتی کرے گا وہ بھی گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. اور جو تم کر رہے ہو، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کتنا بڑا تم ظلم کر رہے ہو. جس حرمت پر تم کہہ کر مسلمانوں کو طعنہ دے رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، بے شک یہاں کافر و مشرک مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں، بے شک یہاں اللہ جل شانہ نے ان کے بہت اعتراضات کو جواب دیا ہے، اور وہ معاملہ جو وہ جیسے عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ درست. تو جو نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ میں تو جو کچھ کر رہا ہوں وہ درست ہے، لیکن دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے. اور میں ایک بات یا ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہو جو میں چاہتا ہوں. تو کیا جو میری چاہت ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت ہے؟ تو جب یہ دیکھیں گے تو یہ جو ایک کیفیت اور حال ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ایسا ہو، یہ صورت نہیں رہے گی. پھر جہاں مخاطب کر رہے ہوگے، جو مخاطب کر رہا ہوگا، ہر دو فریق اللہ کریم کی رضا کو جب دیکھیں گے تو فساد بھی نہیں ہوگا، اعتراضی پہلو جو ہیں وہ بڑھ کر باہم جھگڑے کا سبب نہیں بنیں گے، مسائل کا حل ہوگا. اور آج ہم جب کوئی بات سوچتے ہیں یا کوئی عمل دیکھ کر اس پر اپنا موقف
جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں یا ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں، اس میں بڑی سختی ہوتی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر معاملے کو جا کر دیکھیں تو اکثر مواقع پر آپ کو شرمندگی ہوگی کہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا یہ ایسا تو تھا ہے نہیں. کیوں؟ ہم اتنا تکلف بھی نہیں کرتے کہ جو معاملہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ہم دیکھ کر معترض ہو جاتے ہیں اور پھر اس اعتراض پر اتنا ڈٹ جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی بات بعد میں، لیکن جو فتح اور شکست ہے ذاتی وہ پہلے آ جاتی ہے، وہ اولیت اختیار کر. تو یہ ایسا انداز ہے جس سے گھروں میں فساد پیدا ہوتا ہے، جس سے قوموں میں بے اتفاقی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی آج ہمیں بے حد ضرورت ہے کہ جو اصول اور جو ضابطے جنہیں دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یہ درست ہیں اور اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس حصے کو بھی، اور جو بات میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے اختیار ہو، ان دو پہلوؤں کو قرآن و سنت کے تحت لایا جائے. جب قرآن و سنت کے تحت لایا جائے گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ قوم کسے کہتے ہیں، پھر سمجھ آئے گی کہ جو خاندان کی حقیقت ہے وہ ہوتی کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ جو اپنا ہے وہ اپنا ہوتا کیا ہے، اور جسے ہم پرایا کہتے ہیں رب کائنات نے اس کے بھی جو ہیں حقوق مقرر فرمائے ہیں. تو معاملہ زندگی کا بدلتا چلا جائے گا، لیکن جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے، حق کو مانتے رہیں اور اس کا اختیار نہ کریں تو نتائج کیسے ہم پائیں. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے بھوک لگی ہو اور نحیفی آ رہی ہو اس بھوک سے، اور کھانا موجود ہو اور اس کھانے کی خوشبو آ رہی ہو، اور کوئی کھانا نہ کھائے اور کہے اس کی خوشبو سے میرا پیٹ بھر جائے گا. نہ کوئی ایسا کہتا ہے، نہ ایسا ہوتا، نہ ایسا کوئی مانتا ہے. تو پھر یہ کیسا ماننا ہے کہ دین کا حق ماننا پھر اسے عمل تک نہ لانا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اقرار نصیب ہو. انکار جو ہے، یہ جو کفر ہے، یہ جو شرک ہے، انکار جو ہے یہ ہمیشہ کی سزا ہے. لیکن اس ماننے کا جو مقام ہے، اس ماننے کے ساتھ عمل تک پہنچنے سے، اسی لیے قرآن کریم جہاں بھی ایمان کا بیان فرماتا ہے وہ عمل صالح کا ارشاد فرماتے ہیں، آمنو پھر اعملوا الصالحات. تو جب عمل صالح کی بات آئے گی تو آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑا سبب جو جھگڑے کا ہے، جو بے اتفاقی کا، وہ یہی ہے کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں یہی درست ہے اور یہی اختیار کیے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ایسے ہی. اگر فریقین اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتباع ہے اسے چاہ لیں، یہ فساد ختم ہو جائے. تو کفار کے غلط بات کو رب کائنات نے رد فرمایا. آج دعوے ایمانی کے ساتھ غلط بات کو کہے گا تو کیا اسے اللہ کریم قبول فرما لیں گے؟ حق تو بڑا واضح ہے. تو اس نزاکت کو سمجھنا ہے. پھر ہمارے نزدیک ایک معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو کچھ خرابی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، بھائی ہونے دو، میں ایک کیا کر سکتا، میں اپنے حصے کا تو کام کر سکتا ہوں. جو خرابی میرے کلام سے پیدا ہو سکتی ہے وہاں میں خاموش ہو جاؤں. جو غلط قدم میں نے اٹھانا ہے اور معاشرے میں تنگی پیدا ہونی ہے، کم از کم میں وہ تو نہ اٹھاؤں. لیکن کوئی خیال نہیں کر رہا. تو جو خیال نہیں ہم کر رہے تو یہ جو بے رخی ہے ہمارے مزاجوں میں، پھر بھگت بھی ہم ہی رہے. اور یہ جو ہے نا کہ ایسی طبیعت کیوں ہو جائے کہ بندے کو اتنا خیال بھی نہ رہے، تو سمجھ آتی ہے کہ جو بے عملی ہے، عبادات سے دوری ہے، عبادات کی ادائیگی بھی ہم نے رواجات میں دے دی ہے، تو پھر محاصل جو ہے وہ نہیں ہوگا، پھر نتائج یہی ہوں گے. تو فرمایا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنة اکبر من القتل، اور فساد ڈالنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اب جو کچھ تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کسی ایک وقت کے تعین پر معترض ہو، لیکن تم دانستہ کر رہے ہو، اور وہاں بات نادانستہ ہے، تم دانستہ کر رہے. پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اس سارے سے فساد پھیل رہا ہے، اور جب فساد پھیلتا ہے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والفتنة اکبر من القتل، اور فرمایا اور فساد ڈالنا جو ہے قتل سے بڑا گناہ ہے. اب یہ جو موقع جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں
اس کا سبب آپ غور فرمائیں تو جو رب کائنات نے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا انہی ارشادات کے تحت جو تجاوز ہے اس پر تحقیق کریں گے تو یہ معاملہ پیش ہے۔ اب مسجد حرام سے روکا گیا، حق کو اختیار کرنے سے روکا گیا، اللہ کریم کا حکم جو اختیار کر رہے ہیں انہیں روکا گیا، تو ہی ہجرت ہوئی۔ اب جب ہجرت ہوئی تو تم اسی دشمنی میں پھر قافلے بھیج رہے ہو اور سامان جمع کر رہے ہو، اسی قافلے کی رکاوٹ کے لیے پھر مجبوراً روکنا پڑا۔ جب روکنا پڑا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب تم حرمت کی بات کرتے ہو تو پھر قتل ہوا، پھر قید ہوئے، اور ان قیدیوں کو پھر بعد میں افزانے میں جو ہے وہ رہا کیا گیا کہ ان کا معاوضہ دیا گیا۔ تو وہ سبب آپ دیکھیں تو وہ بنیاد وہ سبب ہے جو اس معاشرے میں فساد جو ہے کہ حق کے خلاف چلا۔ اسی طرح جو فساد فتنہ پیدا کرتا ہے، جب بات قتل تک آتی ہے، جھگڑے تک آتی ہے تو وہ نتائج میں جا کر بات آتی ہے۔ ابتدا جو ہے وہ عمل سے ہے جو فساد کر رہے ہو، اور وہ فساد کیا ہے؟ ہر غلط عمل فساد، ہر صالح عمل جو ہے وہ فساد کے تدارک کا سبب ہوتا ہے، لیکن جب غیر صالح اعمال ہوں فساد شروع ہوتا ہے، پھر کتنے ہی جھگڑے ہوتے ہیں، اور کتنے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو قتل تک جا پہنچتے ہیں، لیکن سبب تو ہے اللہ کریم نے اس بنیاد کو ارشاد فرمایا۔ آج ہم جب اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو ملک کی درستگی ہے اس میں جو عمل ہو رہا ہے اس پر ساری بحث ہوتی ہے، جو سبب ہو رہا ہے اسے جا کر کوئی نہیں دیکھتا۔ فلاں جگہ غلطی ہوگی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سمجھ آ گیا جی کہ ڈرائیور کی غلطی، ایسے سزا دو، جرمانہ کرو، سمجھ۔ جہاں سے تم ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہو اگر وہاں جا کر تدارک کرو تو انہیں ہنر آتا ہو، انہوں نے سیکھی ہو، انہیں پتا ہو غلط کیسے ہے اور صحیح کیسے ہے، گاڑی کو کیسے چلانا ہے، اپنی حد کیا ہے، اگلے کی حد کیا۔ لیکن ہم قوانین کا اطلاق وہاں کریں گے جہاں نتائج مرتب ہوں۔ تو قرآن کریم نشاندہی فرما رہا ہے کہ تم جو بنیاد ہے فساد، جو اس قتل کا سبب بن رہا ہے، اللہ کریم اسے اس قتل سے زیادہ بڑا گناہ فرما رہے ہیں چونکہ قتل کا سبب ہوا ہے۔ تو مسائل کو دیکھنا تو قرآن کریم کی آیات، ہر آیات آپ کے مسئلے کا حل بیان فرماتی ہے۔ ایسی آیات کریموں کو اپنے معاشرے پر، اپنے ملک پر، اپنے نظام پر لے آؤ۔ ہم جہاں اول تو ہم تدارک کرتے نہیں، لیکن جہاں ہم تدارک کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم معاملے پر جا کر بحث کرتے ہیں، یہ واقعہ پیش آ گیا جی، یہاں اب انصاف ہونا چاہیے۔ میاں وہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ آج جو واقعہ پیش آیا اس پر جو عمل کر رہے ہو درست سمجھ آ رہا ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بنیاد سے تدارک کی ضرورت ہے۔ آپ باہر سڑک پر نکل جائیں، آپ موٹر سائیکل پر ہیں، آپ کار پر ہیں، آپ بس پر ہیں، ایسا ہے جیسے ہر ایک نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے کیسے نظام چلتا ہے جی؟ لیکن کوئی پتہ نہیں، ایسے لگتا ہے ہر ایک گھر سے نکلا ہے، ناراض ہو کر نکلا ہے، وصیت کر کے آیا، واپس نہیں جانا۔ کیوں؟ کوئی جو بنیاد ہے جہاں سے انہیں آپ گاڑی چلانے کی، موٹر سائیکل، موٹر کار چلانے کی اجازت دے رہے ہیں، وہ نظم ہمارا درست کام نہیں کر رہا، نتیجے میں ایکسیڈنٹ، مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کی غلطی نہ ہو، مشینری ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے جتنے نقصانات اس صورت میں ہو رہے ہیں ان کا جائزہ لے لیں، 99% جو ہے وہ ہماری غلطی ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور فساد ڈالنا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، فرمایا یہ تم لوگوں سے لڑائی سے باز نہ آئیں گے، یعنی یہ جو بھی اعتراض کر رہے ہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حرمت کا خیال کر رہے ہیں، نہیں، کوئی حرمت کا پاس نہیں ہے، اعتراض برائے اعتراض ہے ان کا، تم پر حرمت کا اعتراض کر رہے ہیں، تو مسجد حرام کا جو ظلم ہے وہ انہوں نے کیوں ڈھایا؟ تو فرمایا اور یہ تم لوگوں سے لڑائی سے باز نہ آئیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین، ان استطاعوا، اطاعت سے ہٹا دیں، تمہیں اپنے دین سے دور کر دیں۔
فرمایا یہ تم لوگوں سے لڑائی سے باز نہیں آئیں گے، نہ آئیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ پہلے ویسے روک رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لیکن جہاں جو بس چلے تو تمہیں حق سے دور کرنے کا سبب ہوں گے، کیونکہ یہ شیطنت ہے اور شیطنت آگ کی طرف کھینچتی ہے۔ حق جو ہے یہ بندے کو راہ دیتا ہے، اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے۔ شیطنت روشنی سے اندھیرے میں لے جاتی ہے اور یہ اندھیرا دوزخ کو پہنچاتا ہے، اور جو حق پر آتا ہے وہ اندھیرے سے نور یعنی حق کی طرف آتا ہے اور حق اسے راحت یعنی جنت تک پہنچاتا ہے، اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے تعلقات، ہمارے مفادات وہ سارے اس نظریے پر ہوتے ہیں کہ مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اچھائی وہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، بہتری صرف اسی میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر اس میں سمجھ نہیں آتی تو یہ جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان نہیں رہے، تو پھر یہ ماننا کیسا ماننا ہے کہ اقرار کر رہے ہو، جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں اختلاف کرتے ہو، مخالف جاتے ہو۔ تو جب یہ مان رہے ہو تو پھر اپنی بھلائی اور برائی کا پیمانہ بھی وہ رکھو جو اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمایا۔ جب مفادات ذاتی دیکھتے ہو تو وہ بھی تمہارا دیکھنا ہے جو رب کائنات نے تمہارے لیے دیکھا ہے، اصل وہ ہے۔ جب تم اپنے مفادات اپنی حیثیت سے دیکھو گے تو پھر تم اپنا نقصان کرو گے، اور تم چاہتے ہو کہ کافر جو ہے وہ تمہاری بھلائی کرے، نہیں، اس کا جہاں جو بس چلے گا وہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا۔ تو یہ نقطہ آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے ذاتی حیثیت میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے ممالک کے طور پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن بحیثیت مسلمان بھی اقرار کے ساتھ عمل تک کی ضرورت ہے۔ ہم جب دین پر عمل کی بات کرتے ہیں تو پھر شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر عمل پیرا ہونا جو غیر مسلم ہے اس کی زندگی کی شاہ رگ کاٹ دینا ہے۔ ایسا کہاں ہے اس دین اسلام بیان فرماتا ہے؟ یہ جو کچھ پچھلے 2-3 دن سے ہمارے میڈیا پر بیان ہو رہا ہے میں تو کلی طور پر اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی جس پر لوگ مشتعل ہوئے، اور لوگ مشتعل ہو کر پھر انہوں نے نقصان کیا، لیکن غیر مسلم کے تحفظ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ جہاں دین پر عمل کرنا ہے وہاں دین پر عمل کرنے میں یہ حکم بھی ہے کہ تیرے زیر نگین جو غیر مسلم ہے اس کی جان مال کا حفاظت، اس کے انسانی حقوق کا تحفظ تمہارے ذمہ ہے۔ یہ جو ہم اپنے سینے پر سبز پرچم لہراتے ہیں، جو اپنے شہداء کو صبر پرچم میں ہم مٹی کے سپرد کرتے ہیں، اس میں سفید حصہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جو غیر مسلم اس میں شامل ہے۔ سفید حصہ ان کے لیے ہم نے اپنے پرچم میں رکھا ہے کہ یہاں غیر مسلم بھی جو رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کا تحفظ بھی ہمارے ذمہ۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اقلیت کا تحفظ، میاں اکثریت کو تحفظ کہاں ہم دے رہے ہیں، انصاف کہاں ہم دے رہے ہیں؟ ہمارے قوانین وہ ہیں جو ہم نے صدیاں پہلے اٹھائے ہیں، لیکن پاکستان سے پہلے صدی اٹھائے ہیں، صدیاں پہلے چلے جاتے اور 14 صدی پہلے چلے جاتے، 15 صدی، اور وہ اٹھاتے جو رب کائنات نے عطا فرمایا، جس کا نفاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسائل نہ ہوتے۔ تو آج اگر میں بھی یہ کہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اگر بے حرمتی واقعتاً ہوئی ہے تو اس نے بھی ظلم کیا ہے، پھر جواب میں جو قانون کا اطلاق تھا وہ ہونا چاہیے تھا، مخلوق کو اس پر رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا، تو یہاں بھی مذمت آ جائے گی۔ لیکن ہم سب ہر واقعے کے بعد ایک مذمت ریکارڈ کرا دیں تو کیا یہ واقعات کی روک تھام کا سبب ہوگا؟ تو یہی اصول تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ بنیاد جو ہے اس فساد کو ختم کرو جو فساد قتل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ بس چلے یہ تمہیں حق سے دور کر دیں گے، تو یہ نہ گمان کرنا
کہ وہ تمہارے ساتھ بڑی اچھی معاونت کریں گے۔ آج ہم اپنا کام نہیں کرتے، اپنی معیشت کو خود نقصان پہنچاتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں کہ ہمیں قرض دو تاکہ مملکت اسلامی جو ہے یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ تو کیا تضادات ہیں ہمارے اعمال، ہماری سوچوں، ہمارے چاہنے میں کتنے تضادات۔ تو وہ پھر آپ کو کیوں ایسا قرض دیں جس سے آپ اٹھ جائیں؟ آپ کو قرض حسنہ دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، تو پھر وہ آپ کو مزید باندھیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ آپ کے گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کریں گے، آپ کو باندھیں گے۔ ان کا اپنا نظریہ ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، ان کی اپنی بنیاد جسے وہ سمجھتے ہیں، ہماری واقعتاً جو حقیقی بنیاد ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ تو اللہ جل شانہ جو ارشاد فرما بنیادی اصول ہے، پہلے واقعہ پیش آئے، اس واقعے کے جواب میں رب کائنات، اب دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر کافر اور مشرک اعتراض کر رہے ہیں، جواب رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اس کی راہ پر چلو تو تمہیں ہر پہلو سے تحفظ نصیب ہوگا۔ تو فرمایا تم وہاں دوستی یا تعلق جو اگر رکھو تو یہ تم سے جھگڑنے سے باز نہیں آئیں گے، ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، پھر کفر پر مر گیا، ارتداد کی بات ہو رہی ہے کہ جو مرتد ہو گیا، کفر پر مر گیا، تو ایسے ہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ائمہ کرام جو ہیں اس پر بحث فرماتے ہیں، وہ دو پہلو آتے ہیں۔ حنفی جو حصہ ہے اس میں ہے کہ جو اعمال پہلے تھے صالح تھے، اگر کوئی مرتد ہوا کافر ہوا تو ہر شے ضائع ہو۔ تو جو شافعی حصے میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ معلق ہو جائیں گے، اگر واپس حق نصیب ہوا تو بحال ہو جائے۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کتنے ہی گناہ لوگ کرتے ہیں، لیکن جب توبہ کرتے ہیں تو آگے ابتدا ہوتی ہے، پیچھے گناہ جو ہیں وہ سب اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کی توبہ قبول ہو اس کے گناہ معاف۔ تو اسی ضمن میں فرماتے ہیں جو حق سے دور چلا گیا اس کا پہلا حصہ کیسے سلامت رہا۔ اور جب مرتد کی بات آتی ہے تو پھر اس کی سزا کی بھی بات آتی ہے، مرد کے حوالے سے بھی بات آتی ہے، خاتون کے حوالے سے۔ اور کیسی بدبختی ہے کہ کوئی بندہ حق کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے۔ آج ہم اب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی صورتیں ملتی ہیں کہ دعویٰ ایمان کا رہتا ہے، اعمال کفریہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جو حصے اسلام نے بیان فرمائے ہم اس کے مطابق نہیں چلتے۔ اب خوراک آپ دیکھ لیں، کسی کو بھوکا رکھو وہ نہیں اور کمزور ہو جائے گا، اسے خوراک اس کے وجود کے مطابق، اس کے ہاضمے کے مطابق دو، اس کے وجودی استعداد کے مطابق دو، اس کی صحت کا سبب ہو جائے۔ اسی طرح جب لقمہ حرام دو گے تو اس کو روحانی طور پر کمزور نہیں کرے گا، اس کے ایمان پر اثر نہیں کرے گا، اس کے نفس کو بڑھوتی نہیں دے گا۔ ہم کتنا خیال کرتے ہیں حلال حرام۔ سود پر کیا فرمایا گیا؟ اپنے معاشرے میں دیکھو، اپنے بینک میں دیکھو، اپنے لین دین میں دیکھو، ہم نے معاشرہ وہاں پہنچا دیا ہے کہ یہ جو لباس پاک صاف پہن کر عبادت کرنی ہے، جس جگہ کو پاک رکھنا ہے، جس پر ہم سجدہ کر رہے ہیں، ایک ایک تاند سود کے دھاگوں سے بنی ہے، کارخانوں سے بنی ہے۔ پھر اوپر مزید ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے آپ کو دے۔ تو جب لقمہ حرام جائے گا تو اس سے کیا اصلاح ہوگی؟ فساد پھیلے گا۔ جب کسی کا حق چھین لو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے، تو جو کچھ اس سے رزق کھاؤ گے اس سے کیسے اچھائی آئے گی؟ لامالا نقصان ہوگا۔ تو فرمایا پھر ارتداد تو یہ جو مرتد ہو جانا یہ بدبختی کہ پھر وہ انتہاؤں کو جا رہا ہے۔ گنہگار ہونا اور بات ہے، پھر کافر ہو جانا اور بات ہے، حق پر رہتے ہوئے واپس کفر ہو جانا کتنی بدبختی۔ تو جو بدبخت مرے گا، اللہ کی رحمت سے دور مرے گا، وہ ہمیشہ آگ میں جلے گا۔
تو وہ کیا عظمت ہے اس انسان کی کہ یہ حق نہ سمجھ سکے، یہ حق سمجھ تو وہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ آج یقین مانے کسی کے ساتھ آپ صالح برتاؤ کریں، وہ تھوڑی دیر متلاشی رہتا ہے اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ سوچنا محال ہو گیا کہ کوئی تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو یہ اللہ کے لیے بھی کر سکتا ہے، نہیں، اس کا کوئی مطلب ہو، کہاں معاشرہ ہمارا پہنچ گیا۔ اور جب اللہ کی راہ پر چلو گے تو اتنا تحفظ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گئے، دین کے لیے گئے، دین کی سلامتی اور تحفظ کے لیے گئے۔ جب کافروں نے اعتراض کیا، ان کے اعتراضات کا جواب اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی میں عطا فرمایا، غفور الرحیم۔ تو ہمیں اپنے رخ کی ضرورت ہے، تو جو کفر ہے وہ ہمیشہ ہمیں کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، تو ضروری ہے کہ اپنے دین پر قائم رہے۔ لیکن اگر جو پھر گیا مرتد ہوگا، جو یہ کہتے ہیں نا میرا جو دل چاہ کر لیا، کر لو جو تیرا دل چاہ، تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی، پھر حل نہیں ہوگا۔ پھر اسے ندامت کہو، شرمندگی کہو، گھبراہٹ کہو، جو مرضی کہتے رہو، پھر حل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جو ایسے لوگوں کے اعمال فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہیں، پھر ان کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ معزز سامعین کرام، آگ کا کام جلانا ہے، ہمیں معلوم۔ آگ سے ہم کتنا کام لیتے ہیں، کھانے کے حوالے سے لیتے ہیں، مختلف ہمارے جو کام ہوتے ہیں ان میں آگ کا استعمال آتا ہے۔ آپ لوہے کو بھٹی چڑھاتے ہیں اپنے کام کے لیے، لکڑ کو گرم کرتے ہیں، کتنے قسم کے جو ہیں چیزیں پگھلا کر کام میں لائی جاتی ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے آگ میں ایسی سیدھی انگلی رکھی ہے؟ تو جہاں آگ میں وجود سیدھا جاتا ہے وہاں دیکھ لو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق تعمیر ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلا جائے تو پھر بات مسئلے پر آتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس آگ میں ایک انگلی نہیں ڈال سکتے کہ اتنی شدت ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے یہ دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اس کی اتنی شدت ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر رہے ہیں؟ دین پر عمل کریں گے، زندگی سہل ہوگی، آسان ہوگی، خود بھی اچھا رہیں گے، دوسروں کے لیے بھی اچھی ہوگی۔ پھر ایک بات سمجھ آ جائے کہ حق پر چلنا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، بندگی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حق پر قائم رہنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی رہنمائی ہے، کتنا بڑا رشتہ ہے امتی کا۔ تو جہاں پاس بندگی کا نہ رہا، جہاں پاس امتی کا نہ رہا، تو پھر کیا حیات ہے وہاں سے؟ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور جو ارتداد کا مرتکب ہوتا ہے، مرتد ہوگا، دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے ضائع کر بیٹھے گا۔ دوزخ کے رہنے والے ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کبھی اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو، لیکن جو کہیں ایک رات جس نے بیماری کی کاٹی ہے، اس ایک رات کو غور کر لو، وہ رات ختم نہیں ہوتی۔ ہم سرانے پر سر رکھتے ہیں، صبح ہو جاتی۔ جس دن کوئی بیمار ہو اور رات بھر سو نہ سکے، اسے ساری زندگی کی طوالت جتنی وہ ایک رات لگتی ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ تو دنیا کے ضابطے اصول اللہ نے جو عطا فرمایا، ہماری ضرورت ہے، ہمارے تحفظ ہے، ہماری بہتری ہے۔ ہم اپنا تحفظ، اپنی بہتری، اپنی اولاد کی بہتری، اپنے خاندان کی بہتری، اپنے قوم ملک کی بہتری چھوڑ کر ایسے فساد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے نتائج جو ہیں وہ قتل کی صورت میں ہم پر وارد ہو رہے ہیں، اور اس راہ کا انتخاب کرتے ہیں پھر کہ جہاں آہستہ آہستہ دین سے دوری، اور اللہ نہ کرے کہ بندہ ارتداد تک جا رہا ہو، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن ہم دعوی ایمانی کے ساتھ بنیادی عقائد کے خلاف جب بات کرتے ہیں، پھر ایمان کی سلامتی کیا ہے؟ ایک لفظ کہتے ہیں جب اگلے جہان جائیں گے تو دیکھیں گے، تو جو اللہ نے فرمایا اسے نہیں مان رہے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انکار نہیں کر رہے، تو کیا ہے؟ تو پھر آخرت کا انکار کیا ایمان ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام، اپنا جائزہ لیتے رہا کریں۔ رات سوتے ہو
دن بھر کے معاملات سوچتے ہو، لین دین سوچتے ہو، کل کے نکات جمع کرتے نہیں، کل جو رہ گیا، تو حق پر ہم ایک لمحہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ جو دن میں کیا میں نے کیا درست کیا، کیا غلط کیا؟ جو آج دن کے میرے اعمال ہیں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ یہ وہ حصے ہیں جنہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہماری غلطی گناہ معاف فرمائے، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔